اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، عزت و حکمت والا۔ اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وحی فرماتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کچھ شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اے لوگو، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں سے جوڑے بنائے، اس جوڑے سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملک ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس قرآن کے متعلق ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، اور کہو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس دین کو قبول کیا جا چکا ہے، ان جھگڑنے والوں کی دلیل ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ قیامت کی جلدی بچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سن لو، بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، بلکہ کافروں کے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کرنے کی بات طے نہ ہوتی تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور ان کی کمائیاں ان پر پڑ کر رہیں گی، اور ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی ہے وہ جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔
بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا تعریف کے لائق ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں، بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو لوگوں کے گناہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دے، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو اے لوگوں، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ان کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے تو وہ انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا، ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں، گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ انہیں اس حال میں آگ پر پیش کیا جائے گا کہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا، خبردار بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔ اور ان کے لیے دوست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ تو اگر وہ منہ پھیرے تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے۔ جو اللہ چاہے بے شک وہ بلندی والا
حکمت والا ہے۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی بھیجی۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ سن لو، سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔